عدد 36واں باب ملکیت قبائل۔ اور بنی یوسف کے خاندانوں میں سے بنی جلاد بن ماکیر بن منسے کے گھرانے کے آبائی رئیس آئے، اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کے آبائی گھرانوں کے رئیسوں کے سامنے، جو اسرائیل کے آبائی گھرانوں کے سردار تھے، کلام کر کے کہا کہ خداوند نے ہمارے آقا کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو قرہ سے ملک میراث دیا جائے، اور ہمارے آقا نے خداوند سے حکم پایا کہ ہمارے بھائی صلوفہاد کی میراث اس کی بیٹیوں کو دی جائے، اور اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلے کے آدمیوں سے بیاہی جائیں تو ہماری آبائی میراث سے ان کی میراث نکل جائے گی، اور اس قبیلے کی میراث کے ساتھ جس میں انہوں نے بیاہ کیا شامل ہو جائے گی، تو ہماری میراث کا حصہ کم ہو جائے گا۔ اور جب بنی اسرائیل کے لیے جوبلی کا سال آئے گا تو ان کی میراث اس قبیلے کی میراث میں سے جس میں وہ بیاہی گئیں مل جائے گی، اور ہمارے آبائی قبیلے کی میراث سے ان کی میراث نکل جائے گی۔ تب موسیٰ نے خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کو جواب میں کہا کہ بنی یوسف کے قبیلے نے درست کہا ہے، سو خداوند صلوفہاد کی بیٹیوں کی بابت یوں حکم دیتا ہے کہ جسے وہ اچھا سمجھیں اس کے ساتھ بیاہ کریں، مگر واجب ہے کہ وہ ان کے باپ کے قبیلے کے خاندان میں سے ہو، تاکہ بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہ جائے، بلکہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنے آبائی قبیلے کی میراث کو سنبھالے رہے، اور ہر ایک لڑکی جو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے میراث پائے وہ اپنے باپ کے قبیلے کے خاندان میں سے کسی کی بیوی بنے، تاکہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی آبائی میراث کا وارث رہے، اور اپنے قبیلے کی میراث دوسرے قبیلے کی میراث میں مل نہ جائے، بلکہ بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ اپنی میراث پر قائم رہے۔ تب صلوفہاد کی بیٹیوں نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا صحیح کیا، اور مہلا اور تریسا اور حجلا اور ملکا اور نوحا صلوفہاد کی بیٹیاں اپنے باپ کے بھائیوں کے بیٹوں کی بیویاں بنیں، جو بنی منسے بن یوسف کے خاندان سے تھے، تو ان کی میراث ان کے باپ کے خاندان کے قبیلے ہی میں رہیں۔ یہ وہ احکام اور قضائیں ہیں جن کا خداوند نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کی زبان سے موآب کے کھیتوں میں یرہو کے مقابل اردن پر حکم فرمایا۔